قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قالت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الحديث وعن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یقول سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک رواہ مسلم بسند منقطع والدارقطنی موصولا وهو موقوف۔ 3 حدیثیں آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی، ان کا تعلق دعائے استفتاح دعائے صلاح جو تکبیر تحریمہ اور قرأت فاتحہ کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ ان تینوں حدیثوں میں 3 مختلف دعائے ثنا یا دعائے استفتاح کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے دعائے ثنا میں اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھ لیتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے تو کہتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ آیت کریمہ میں ہے وانا اول المسلمین، یہاں ہے وانا من المسلمین۔ اور اس کے بعد پھر اور بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے، اللہم انت الملک، تو ہی بادشاہ کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور بھی آگے تک لمبی دعا ہے۔ پھر اسی کے بعد رکوع میں آپ جاتے تو کہتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت۔ اسی طریقے سے جب سر اٹھاتے رکوع سے تو اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ جب سجدہ کرتے تو کہتے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور پھر جب تشہد اور سلام کے درمیان ہوتے تو اس میں دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ لمبی دعائیں ہیں، دعائے صلاح، دعائے استفتاح اور رکوع اور سجدے کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کا ذکر ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، البتہ فرماتے ہیں وفی روایت لہ، امام مسلم ہی کی ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ یہ دعائے استفتاح وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا والی جو پورے کلمات کے ساتھ مسلم میں ہے، حدیث نمبر 771 771 حدیث نمبر 771 مسلم کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ایک دوسری سند سے جو روایت لے کر آئے ہیں امام مسلم، اس میں یہ ہے کہ آپ رات کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، گویا کہ تہجد میں دعا استفتاح کے طور پر آپ اس کو پڑھتے تھے، حالانکہ یہ وہم ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سندوں سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ صلاۃ المسافرین میں، کتاب صلاۃ المسافرین، باب الدعاء فی صلاۃ اللیل وقیامہ، صلاۃ اللیل کے اندر دعا کی کا مسئلہ اور قیام کے اندر نماز کے قیام میں دعا کا مسئلہ۔ لیکن کہیں حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ ان ذالک فی صلاۃ اللیل۔
امام مسلم کی کسی بھی سند میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ایک روایت میں کہ یہ رات کی نماز میں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاید یہ وہم اس لیے ہوا ہے کہ دعا فی صلاۃ اللیل و قیامہ کے باب میں اس حدیث کو لے کر آئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ رات کی نماز میں اس کو دعائے ثنا یا دعائے استفتاح کے طور پر پڑھا کرتے تھے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہم ہے یہ کہنا کہ یہ رات کی نماز کے لیے۔ رات دن فرض نماز کسی بھی نماز میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہی وہم جو یہاں ہوا ہے حافظ ابن حجر سے، ان سے قبل ابن القیم کو اور ابن دقیق العید کو بھی ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر زاد المعاد اور الامام میں لکھا ہے کہ یہ رات کی نماز کے لیے خاص ہے، حالانکہ حدیث میں اس طرح کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت کے اندر ہے کہ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، بعض سند میں ہے اذا قام الى الصلاۃ المکتوبہ، واضح طور پر جب فرض نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر، یہاں تو بالکل واضح ہو گیا۔ تو یہ دعا ہے لمبی سی، اور اس لیے بھی لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ لمبی دعا ہے دعائے ثنا، تو اس لیے یہ رات کی تہجد کے لیے کہ آدمی اس میں مخیر ہوتا ہے کہ جتنی چاہے لمبی دعا پڑھے، تو اس لیے بھی یہ قیاس کیا ہوگا، ورنہ حدیث کے اندر کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے ثنا پڑھتے تھے اذا کان فی صلاۃ اللیل، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی صلاۃ اللیل کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے اور اس کو مسلم کی طرف منسوب کیا ہے، یہ وہم ہے۔ شاید یا تو باب سے ان کو وہم لگا ہو کہ امام نے باب باندھا ہے، وہ امام نے تو باب باندھا نہیں ہے، امام مسلم نے تو کوئی باب قائم نہیں کیا، نووی نے قائم کیا ہے، امام نووی نے، شرف الدین یحییٰ النووی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے باب قائم کیا ہے باب الدعاء فی صلاۃ اللیل و قیامہ۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ رات کی دعا کا باب انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو لگتا یہی ہے، قرین قیاس یہی ہے کہ باب کی وجہ سے کہ اس قیام اللیل کے اندر دعا فی صلاۃ اللیل کے اندر لانے کی وجہ سے ان کو یہ وہم ہوا ہوگا کہ یہ تہجد کے لیے ہے، جبکہ مطلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، بلکہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ایک روایت میں کہ اذا قام الی الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو فرض نفل ہر جگہ پڑھی جائے گی۔ چلیے ایک ضروری نقطہ یہ تھا کہ یہ دعا رات کی نماز کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیث جو ہے، جو پاپولر ہے، صحیحین کی روایت ہے، اور ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو گاہے بگاہے، ورنہ اکثر تو وہی پڑھتے ہیں جو مختصر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو ثابت ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تعریف اور توصیف کے ہی کلمات ہے۔ اور یہاں جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس کو اب ہم پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر للصلاۃ، جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو سکت ہنیۃ، تھوڑی دیر آپ سکوت فرماتے، قبل ان یقرأ، قبل اس کے کہ آپ پڑھیں، قرأت بس سے مراد قرأت قرآن، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، چاہے جہری نماز میں جہری پڑھتے رہے ہو یا سری نماز میں سری پڑھتے رہے ہو، قبل قرأت القرآن آپ تھوڑی دیر چپ رہتے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سکوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں جو خاموش رہتے؟ تو معلوم ہوا کہ خاموشی کے ساتھ پڑھنا بھی پڑھنا ہے۔ ما تقول فی سکتۃ کا، اس سکتے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو زیر لب پڑھنا ہے۔ جہری قرأت کو بھی قرأت کہتے ہیں اور اس کو بھی سری قرأت کو بھی قرأت ہی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں قبل اس کے کہ آپ قرأت کریں، یعنی قرأت قرآن سے پہلے جو آپ سکوت فرماتے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی خطایای یا من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ متفق علیہ روایت۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کبر للصلاۃ، جب آپ تکبیر تحریمہ کرتے کچھ دیر کے لیے چپ رہتے قبل اس کے کہ قرأت قرآن کریں یا سورہ فاتحہ پڑھیں۔ میں نے پوچھا اس سکوت کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای، اللہ میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان دوری کر دے جیسے کہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کی۔ کسی چیز کو حد درجہ مبالغہ دوری کے لیے ثابت کرنے کے لیے ہم کیا بولتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان ایسی دوری ہے جیسے مشرق و مغرب کی دوری، اور اس کا مطلب کہ مشرق و مغرب کی دوری بہت ہے، شمال و جنوب کی دوری بھی کم نہیں ہے، لیکن بولنے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا شمال و جنوب میں چھوٹی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک میں بہت لمبی ہے۔
تو اللہ اتنی دوری کر دے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے، مبالغے کی حد ہے، تو ویسے ہی دوری ملی ہو گناہوں سے کہ میں گناہوں کے قریب نہ جاؤں، گناہوں کا ارتکاب نہ کروں۔ بعید امر کا صیغہ ہے جس کے اندر حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے کہ ابھی دوری کر دے، آئندہ دوری کر دے۔ اب دیکھیے اگلا جملہ، اللہم نقنی من خطایا، اللہ مجھ کو صاف کر دے، یہ بھی اولی کا صیغہ ہے، کما یلقی الثوب الابیض، صاف کر دے میرے گناہوں سے۔ اس کا مطلب کہ جو گناہ میں نے کر لیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ماضی سے، بعید کا تعلق حال اور مستقبل سے ہے، اور نقنی کا تعلق ماضی سے کہ جو گناہ میں نے کر لیا ہے اس گناہ سے مجھ کو صاف کر دے، پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ کیسے؟ جیسے کہ سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، جب سفید کپڑے سے میل صاف کر دی جاتی ہے تو اس کی سفیدی بالکل نکھر جاتی ہے اور دھوپ کے طریقہ سے وہ چمکنے لگتی ہے، برخلاف دوسرے کلر کے کہ اگر رنگین کپڑا ہو، ڈیپ کلر ہو کپڑا، خاص کے بلیک ہو یا بھورے کلر کا ہو، کافی کلر وغیرہ کا، تو اس میں سفیدی اس قدر واضح یا صفائی اس قدر صفائی اس قدر واضح نہیں ہوتی جتنا کہ میل کچل سے سفید کپڑا صاف ہو کر چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ میرے گناہوں سے مجھ کو اس طرح صاف کر دے، یعنی میرے جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں اس سے مجھے صاف کر دے، یعنی اس کو مٹا دے، ختم کر دے، جیسے کہ سفید کپڑے سے میل کچل صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہم اغسلنی، اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، یعنی صاف کر دے، اور صاف کرنے کے بعد اس کے اثرات کو بھی ختم کر دے۔ جیسے کہ جو کپڑا صاف میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، صابن صرف لکوڈ وغیرہ لگا کر کے جب اس کو میل کچیل کو جب صاف کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو کھگالا جاتا ہے کئی پانی سے، تو یہاں کہا گیا کہ میری خطاؤں سے مجھ کو دھو دے پانی سے، میری خطاؤں سے مجھ کو دھو دے پانی سے، برف سے اور اولے سے۔ پانی تو پانی ہے، ہم لوگ سب جانتے ہیں، اور سلج کہتے ہیں برف کو، وہ پانی جو برودت اور ٹھنڈک کی کولڈ، اس پر جب زیادہ آپ ڈالیں گے، ٹھنڈک جب زیادہ پڑے گی، فریز وغیرہ میں دیتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اور فریزر میں جب رکھتے ہیں تو وہ برف جم جاتی ہے، برف بن جاتا ہے پانی۔ تو سلج وہی ہے جو مائع متجمد ہو، پانی جو جم جائے، اور اسی طریقے سے برد وہ مطر جو متجمد ہو، جو بال کی شکل میں اترتا ہے، جس کو اولا کہتے ہیں۔ تو یہ تین ذریعے سے میرے گناہوں کو صاف کر دے، اور میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، اس کے بعد برف سے، اور اس کے بعد اولے سے، جو بالکل صاف شفاف ہوتا ہے اور اس کو کوئی ٹچ نہیں کیا ہوتا۔ تو یقیناً یہ تینوں چیزیں ٹھنڈی ہے، بارد ہے، عام طریقے سے میل کچیل کپڑے سے صاف ہوتی ہے، داغ دھبا صاف ہوتا ہے گرم کپڑے سے زیادہ، لیکن یہاں پر گرم پانی سے، لیکن گرم پانی کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں پر اصل میں گناہ کی حرارت کو مقصود ہے۔ کپڑے سے ایک تشبیہ دی گئی ہے لیکن مقصود گناہوں کی حرارت کو، گناہوں کی حرارت اور گرمی کو، اور گناہوں کے اثرات جو ہمارے قلب و دماغ پر ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے دھو دے جیسے کہ سفید کپڑا جو میل کچل سے صاف کر دیا جائے اور پھر اس کو کھگال دیا جائے یہ پانی سے، برف سے اور اولے سے، تو اس کی صفائی اور چکناہٹ کا کیا کہنا، سفیدی کا کیا کہنا۔ تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں جو ٹھنڈی ہیں لائی گئی ہیں، جبکہ کپڑا صاف ہوتا ہے میل کچیل سے زیادہ گرم پانی سے، نیم گرم ہو، ہلکا گرم پانی ہو، اس کے اندر آپ اگر سرف وغیرہ ڈالتے ہیں تو یا ڈٹرجنٹ ڈالتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت صاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مراد گناہوں کی حرارت ہے، اس کے لیے اس کے اعتبار سے مناسب یہی تھا کہ پانی برف اور اولے کا استعمال کیا جائے جو کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو چلیے یہ بہترین دعا ہے جس کے اندر بندے نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے دوری اور اپنے گناہوں کی مغفرت، معافی اور قلب کی صفائی کی دعا کی ہے۔ تو اس دعا کے اندر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سے بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہے، اور پہلی جو دعا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس کے اندر اپنی نیت اور اپنے اخلاص اور اللہ رب العالمین کے لیے ملوکیت اور اس کے لیے الوہیت اور اس کی صفات کا اللہ نے سے ذکر کیا ہے، اور بندے نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور اللہ سے مغفرت چاہیے۔ تو بعض یہ جو تین دعائیں یہاں پر آئی ہیں تو انی وجہت وجہی للذی میں ایک دعا کی نوعیت الگ ہے، اس کے اندر اللہ کی تعریف و توصیف اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور دوسری دعا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اس کے اندر بندہ اپنے گناہوں کی صفائی اور ستھرائی چاہتا ہے، اور تیسری جو دعا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت وجہت وجہی للذی میں اللہ کی تعریف،
اپنے اخلاص کا ذکر، اللہ کی تعریف، اس کی ملوکیت، بادشاہت، اس کی الوہیت کا ذکر، اپنے گناہوں کا اعتراف، تمام چیزیں۔ دوسری دعا کے اندر جو ابو ہریرہ سے منقول ہے مرفوعاً، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اس کے اندر بندے کی فائدے کی دعا ہے، بندہ اپنے لیے گناہوں سے دوری اور صفائی کی دعا کرتا ہے۔ اور تیسری جو دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہے۔ تو ہر دعا کا اپنا ایک رنگ ہے اور اپنا معنی ہے۔ بہرحال یہ تینوں دعائیں چونکہ ثابت ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ موقع بہ موقع دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، بدل کے ایک ہی دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بدل بدل کے پڑھنا چاہیے تاکہ تمام سنتوں پر عمل ہو جائے اور کوئی بھی سنت مہجورہ نہ ہو، متروکہ نہ ہو، ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، وہ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک تنزیہا لک یا اللہ، اے اللہ تیرے لیے ہر عیب اور نقص سے پاکی کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ واو معیت کے معنی میں ہے، اور تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور تو ساتھ ہی متصف ہے تمام صفت کمال سے، تو تمام صفت کمال سے متصف ہے۔ میں تو تجھ کو تمام صفات کمالیہ سے متصف مانتا ہوں اور عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قصد و ارادے کے ساتھ میں تیرے محامد کو بیان کرتا ہوں۔ یہ حمد کے اندر معنی پایا جاتا ہے کہ محمود کی صفات کو، صفات کمال کو بیان کیا جائے ارادتاً و محبتاً و تعظیماً، ارادتاً و محبتاً و تعظیماً۔ تو اے اللہ تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، سبحانہ کا تسبیح یعنی تنزیہ، تقدیس، تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اللہم یا اللہ، یا کی جگہ پر ہم آیا ہے، میم مشدد، و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، کہ تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ تبارک اسمک، تیرا نام بہت بابرکت ہے۔ تبارک کا فعل جہاں بھی قرآن میں اور حدیث میں استعمال ہوا ہے، اللہ ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بارکت تو استعمال ہوتا ہے، بارک اللہ لک، بارک علیک، اللہم بارک لہ، لیکن تبارک کے ذریعے نہیں، تبارک لک، تبارک اللہ لک نہ، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو تبارک کے فعل سے جو بھی ہے، تبارک الذی بیدہ، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو تبارک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ عظیم البرکت، جس کا نام عظیم البرکت ہے، جس کی ذات عظیم البرکت ہے، جس کا نام اتنا بابرکت ہے کہ قلیل میں لیا جائے تو کثیر ہو جائے، اللہ اکبر۔ خوف کی حالت میں لیا جائے تو امن اور راحت اور اطمینان، قلب کو سکون حاصل ہو جائے۔ تو جس کا نام اتنا بابرکت ہے، اس کی ذات گرامی اور ذات مقدس کتنی بابرکت ہوگی۔ اے اللہ تیرا نام بہت بابرکت ہے۔ وتعالی جدک، اور جد من عظمت، تیری عظمت بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق تو ہی ہے۔ بہت اچھے کلمات ہیں اور مختصر بھی ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، لیکن سند منقطع ہے، اس حدیث کی سند منقطع ہے۔ اور دارقطنی نے تو موصولاً ذکر کیا ہے، یعنی حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے، اور دارقطنی میں یہ موصولاً روایت آئی ہے، لیکن کہتے ہیں حافظ ابن حجر، یہ دارقطنی کہا کہ وہ موقوف، صحیح ہے کہ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، یعنی یہ مرفوعاً ثابت نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ منقطع کیا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت اس کے اندر عبدہ بن ابی لبابہ، سند کے اندر ہے عبدہ بن ابی لبابہ۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کلمات کو جہری پڑھتے تھے، سبحانک اللہ و بحمدک۔ کہتے ہیں کہ سند منقطع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عبدہ بن ابی لبابہ نے حضرت عمر کو نہیں پایا ہے، بلکہ ان کی ملاقات عبداللہ بن عمر سے، تو یہ ہے انقطاع کی وجہ۔ دارقطنی میں یہ روایت موصولاً آئی ہے عن عمر مرفوعاً، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دارقطنی نے خود کہا کہ اس حدیث کو مرفوعاً جو روایت کیا ہے وہ عبد الرحمن بن عمر بن شیبہ نے، اور یہ صحیح رہی۔ گویا کہ اس کو روایت کرنے میں انہوں نے تفرد کیا دارقطنی نے۔ تو صحیح یہ ہے، دارقطنی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف ہے۔ چلیے صاحب، تو حدیث کی شرح ہو گئی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں ہی دعائیں ثابت ہیں، اور ہر چند کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو دعائی استفتاح ہے وہ ان کا قول ہے، لیکن بہت سی وجوہات سے ترجیح کے لائق ہے، اور یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو سکھلایا تھا اس کا، اور اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، پوری جملے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور پھر
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف تو کچھ ہے بھی نہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو جہاں خلفاء راشدین کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہو تب تو کسی کے قول کے لیے کوئی حجت نہیں ہے, کسی کے قول حجت نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے قول کے. لیکن چونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہی ہے, تعظیم ہی کی کلمات ہے, اور صحابہ کے درمیان انہوں نے اس کو جہری بھی پڑھا ہے تاکہ لوگ سیکھ لیں, سمجھ لیں, اور اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار بقرض تعلیم ثنا بھی بلند آواز سے پڑھی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ دعا بھی ثابت ہے, بلکہ اکثر لوگوں کے استعمال میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی دعائی استفتاح لوگوں کی زبان پر ہے, اور عام طریقے سے لوگ اسی کو پڑھتے ہیں. چلیے, جب یہ دعا پڑھ لیا آپ نے, یا تینوں دعا میں سے کوئی یا ان کے علاوہ بھی آپ صفات صلاۃ النبی پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں علامہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور دوسرے علماء نے جو لکھا ہے, اور بھی دعائے ثنا آپ کو مل جائے گی. کوئی سی بھی دعا آدمی ثنا پڑھ لے یہ تو بہتر ہے, جائز ہے, مشروع ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ بدل بدل کے پڑھیں. اب اس کے بعد جب ثنا پڑھ لیا, دعائے استفتاح پڑھ لیا, تو کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب کہتے ہیں وَنَحْوَهُ, جیسا کہ حضرت امام اس نے لا حول ولا قوة الا باللہ, جیسا کہ امام مسلم نے اور دارقطنی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قول ذکر کیا ہے کہ آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک, ٹھیک اسی طرح کی کلمات پر مشتمل حدیث خمسہ میں بھی ہے. کہتے ہیں وَنَحْوَهُ عن ابی سعید مرفوعا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعا روایت آئی ہے, نحو اسی طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. کہتے ہیں اند الخمسہ, خمسہ کے نزدیک. خمسہ سے مراد امام احمد اور پھر سنن اربعہ, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. اب یہاں جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے یا رات کی نماز کے لیے جب تکبیر کہتے, تکبیر تحریمہ, تو کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اب دیکھیے ابو داؤد میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں پھر آگے یہ لفظ ہے, پھر کہتے لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ, پھر کہتے اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ, اس کے بعد کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, پھر قرأت شروع کرتے جی. اور ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں اذا قام الی الصلاۃ, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے. اب یہاں من اللیل کی قید نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کی سند میں جعفر بن سلیمان الضبعی یہ مختلف فی راوی ہے اور اس نے تفرد اختیار کیا, سمجھا. اور پھر اس میں ایک شخص اور ہے علی بن علی الرفاعی, یہ بھی متکلم فی راوی ہے. تو اس طریقے سے کلام ہے, لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد کی وجہ سے اس حدیث کو حسن کہا ہے, اور احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحیح کہا ہے. لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور حافظ ابن حجر کا قول زیادہ مناسب ہے, اور وہ یہ ہے کہ حدیث حسن ہے. علی رفاعی کے اندر اگرچہ کلام ہے, لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے اس کو ثقہ بھی کہا ہے, اس لیے اس کی حدیث کو یوں چھوڑا نہیں جا سکتا, ضائع نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس سے حجت لی جا سکتی ہے. اور انہوں نے یہاں پر کوئی منکر چیز روایت کی نہیں, اللہ کی تکبیر کی ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مطابقت بھی ہو رہی ہے مرفوع حدیث کے اعتبار سے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے وہ بھی اس کی شاہد موجود ہے ابو داؤد ترمذی میں. کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آئی ہے دارقطنی اور طبرانی میں. تو یہ سب ملا کر کے اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث ثابت ہے, اور انشاءاللہ سند اس کی حسن ہے. اب آئیے لفظ کو دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ایک تعوذ تو یہ ہے جو اس حدیث کے اندر ہے ابو سعید خدری کی, اعوذ باللہ اے اعتصم باللہ, التجئ الی اللہ, اتحرز الی اللہ, میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں, اس کی پناہ میں آتا ہوں, اس کی حفاظت اور صیانت میں آتا ہوں, اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. کس سے؟ میرے شیطان رجیم, شیطان رجیم سے. من کا لفظ عام طریقے سے اسٹارٹنگ کے لیے ہوتا ہے, ابتدا کے لیے, اور الی آتا ہے غائب کے لیے. کہاں سے چلے؟ من مدینہ الی مکہ, لیکن یہاں پر الی ذکر نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ, ابھی اور کبھی بھی, ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں, اس کی حفاظت چاہتے ہیں, اس کی صیانت چاہتے ہیں شیطان رجیم سے, کہ وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرے. کب تک کی بات نہیں کہی گئی, ہمیشہ چاہتے ہیں, یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو من ابتدائی غایت کے لیے ہے, اور الی انتہائی غایت کے لیے, جو اس کو یہاں پر الی کو ذکر نہیں کیا گیا, کیونکہ مقصود یہ ہے کہ شیطان سے استعاذہ بندہ چاہتا ہے ہمیشہ,
بلا انقطاع. اب یہ شیطان جو اعوذ باللہ من الشیطان کوئی خاص شیطان سے نہیں، تمام شیاطین سے. الشیطان میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، عموم کا ہے. قرآن نے کہا وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، جمع استعمال کیا ہے. شیاطین کے ہمزات سے، شیاطین کے ہمزات سے. تو ایک شیطان سے پناہ نہیں چاہنا یا کسی خاص پرٹیکولر کوئی شیطان سے پناہ نہیں، تمام شیاطین سے، کیونکہ شیاطین کا کام ہی ہے گمراہ کرنا، بھٹکانا. تو اس سے من الشیطان میں جو الف لام ہے وہ عموم کا ہے. اور قرآن نے کہا من همزات شیاطین، حمز کی جمع همزات. تو شیاطین بہت ہیں، جن میں جو شرارتی ہے کافر ہے وہ تو شیاطین ہیں ہی. انسانوں میں بھی شیاطین صفت ہے، جانوروں میں بھی کچھ ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو شیطانیت کرتے ہیں. اب یہ شیطان کا لفظ اہل علم نے کہا کہ شطنہ سے ہے. یہی قول صحیح، شطنہ مانے بعودہ، کیونکہ یہ جو ایک ابلیس اور اس کی جو ذریت ہے کفار کی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، خیر سے دور ہے، اور اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے تمرد اور سرکشی اختیار کی تھی. اب بعض اہل علم نے کہا کہ شاطہ یا شیطہ سے ہے، جس کے معنی ہلاکہ ہے، یہ طرقہ، کہ اللہ کی مخالفت کر کے یہ ہلاک ہونے والا، جل جانے والا ہے جہنم کے اندر. لیکن جو پہلا استنباط ہے کہ اور معنی ہے کہ شطنہ سے ہے، یہ شاطہ یا شیطہ کے مقابلے میں شطنہ شیطان سے، شین طا نون یہ مادہ جو ہے وہ لفظ سے قریب تر ہے، اور اس کا معنی بھی بہت سیدھا ڈائریکٹ شیطان کی ذات سے میل کھاتا ہے کہ یہ شطرہ مانے بعودہ، کیونکہ یہ حق سے خیر سے دور ہے. اور رجیم جو فعیل کے وزن پر ہے یہ مفعول کے معنی مرجوم، رجم کیا گیا. ملعون، مرجوم مانے ملعون، اللہ کی لعنت کا شکار، اللہ کی غضب کا شکار. یا اس لیے مرجوم کہ رجیمہ عن استراق السمع، جب یہ آسمان پہ اٹھتے ہیں، اوپر آسمان پر جاتے ہیں آسمان کی خبریں چرانے کے لیے، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو شہاب جو ہے جو ستارے کے اندر کی جو خاص ستارے ہوتے ہیں اس کے اندر جو اس میں جو تیزی ہوتی ہے، یا اس کے اندر جو کرن ہوتی ہے اس کی، آپ اس کو کہ ریز جو اس کے اندر سے ریز نکلتی ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور اگر ریز سے یہ ٹکرا گئے تو پھر جل کے راکھ ہو گیا اور آسمان کی خبر نیچے آنے سے محفوظ ہو گئی. ورنہ اگر کبھی یہ نیچے آ گئے تو ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے کاہن اور نجومیوں کو بتا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. تو رجیم فعیل بمعنی مفعول یعنی مرجوم، کیونکہ یہ جب جاتا ہے آسمان پر سننے کے لیے تو شہاب ثاقب سے اس کو رجم کیا جاتا ہے، یا اس لیے کہ یہ اللہ کی لعنت کا شکار ہے. من حمزہ ونفخہ ونفثہ، حمز کا معنی ہے، حمز کا معنی ہے الموتا، 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 واو پر ہم الموتا، الموتا بے گلا حمزہ کے. جنون، یہ شیطان کا جنون، اللہ تعالیٰ شیطان کے جنون سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. من حمزہ ونفخہ، اور اس کی پھونک سے، انسان کے اندر یہ پھونکتا ہے اور اس کو متکبر بناتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ صاحب ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں. اس کے اندر اس کی عظمت نفس کو پیدا کرتا ہے وہ کہ تم بڑے ہو، اور کبر و غرور کا اس سے مظاہرہ ہوتا ہے. تو شیطانی کبر سے، کیونکہ یہ شیطان کے نفخ کا، پھونک کا نتیجہ ہے. اور کہا کہ نفس سے مراد وہ نفس سے ہی، سا علی با تا سا، کہتے پھونک، کہتے یہ شعر ہے، یہ شعر ہے. جو شعراء شعر کہتے ہیں، اللہ کہ جو اسلامی شعراء ہوں اور عقیدے والے ہوں، درست عقیدہ ہو، تو یہ افراط اور تفریط سے پاک عقیدہ کے اشعار کہتے ہیں. لیکن جو بدعقیدہ ہے وہ اللہ اور رسول کے فرق کو مٹانے والے ہیں، اولیاء کو رسول سے بھی اونچا درجہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے بھی اونچا مقام دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ تو بدعقیدہ شعراء کا حال ہے. اور جو ایسے شعراء ہیں جو بددین ہیں، جن کو عقیدہ نہیں ہے، جن کے پاس عمل نہیں ہے، ان کے یہاں مدحزم کا کوئی معیار نہیں ہے. کھلا پلا دیجئے تو آپ کی تعریف میں خوب قصیدے پڑھیں گے، زمین آسمان کو ملا دیں گے. اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پھر وہ توہین اور ہیجو کریں گے. تو چونکہ یہ سب شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون، والشعراء یتبعہم الغاوون الا تری انہم فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں منہ مارتے رہتے ہیں، ہر طرح کے اشعار. جی تو کہا گیا کہ یہ نفس جو ہے، پھونک جو ہے، یہ بھی جو وہ پھونکتا ہے
تو شعراء کے منہ سے، جو بددین شعراء ہیں، بدعقیدہ ہیں، بدعمل ہیں، ان سے گندے یا مدحیہ یا مذمتی اشعار مبالغہ پر مبنی نکلتے ہیں۔ اور نفخ سے مراد کبر، انسان کے اندر کبر پیدا کرتا، اور حمزہ مانے من حمزہ ہی الموتا، جنون، بدون حمزہ، موتا، میم کو ضمہ اور واو کے سکون کے ساتھ، اور تا کو فتحہ، جنون یا مرگی کی قسم۔ تو شیطان ہمارے اندر جنون نہ پیدا کرے، مرگی نہ پیدا کرے۔ اور نفخ کبر، کیونکہ شیطان انسان کے اندر وسوسہ کی پھونک ایسی مارتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور نفس مانے ساتھ شعر، گویا کہ وہ اس شے کی طرح ہے جس کو وہ پھونکتا ہے انسان کے منہ میں۔ اور شیطان ہی شعراء کو کسی کی مدح پر، کسی کی مذمت پر، کسی کی تعظیم پر، کسی کی تحقیر پر ناحق ابھارتا ہے۔ یہ اگر حدیث کی کا متن ہے تب تو اس سے بڑھ کے کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی، اور اگر بعض روات کا بھی قول ہو تو یہ قول دوسرے کے مقابلے میں صحیح ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ مراد جو ہے وہ سحر ہے، نفس سے مراد سحر ہے، سحر، جیسا کہ قرآن میں من شر نفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیاں جو گرہ لگاتی ہے اور اس پر منتر مارتی ہے۔ چلیے، بہرحال یہ جو حدیث آپ کے سامنے لائی گئی، اس سے آپ نے سمجھا کہ نماز کے اندر قرأت سے پہلے تعوذ مشروع۔ اب تعوذ کے سلسلے میں کئی حدیثیں آئی ہیں، شواہد بہت سے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بھی صیغہ استعاذہ موجود ہے، اگرچہ اس میں وہ الفاظ کا اضافہ نہیں ہے جو حدیث میں آیا ہے، من حمزہ و نفخہ و نفثہ نہیں ہے۔ بہرحال استعاذہ نماز کے اندر مطلوب ہے قرأت سے پہلے، اور نماز کے باہر بھی جب بھی قرآن پڑھیں تو قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن پڑھو قرأت کی نیت سے، قرآن پڑھو قرأت کی نیت سے، قرأت مطلوب، استدلال میں شواہد کے طور پر پیش کیا، بات ہو رہی ہے، ہماری زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید سورہ نحل میں آیا ہے مثال کے طور پر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو بلا تعوذ کے، بلا تسمیہ کے وہاں پڑھنا چاہیے، وہاں پر تعوذ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ قرأت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دلیل پیش کر رہے ہیں، استشہاد میں پیش کر رہے ہیں آیت کو۔ لیکن ہاں، جب قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ ہو، قرأت کی نیت سے ہو، چاہے نماز کے اندر ہو کہ نماز کے بعد، تو تعوذ مشروع ہے۔ لیکن اب یہ مشروعیت کس درجے کی ہے؟ کیا وجوب کے درجے میں ہے کہ استحباب کے درجے میں؟ اہل علم کا کلام ہے۔ جمہور تو کہتے ہیں کہ مستحب ہی ہے، لیکن ظاہری علماء نے کہا کہ واجب ہے، اور یہ قول اقرب الی الحق لگتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے فاستعذ باللہ میں، امر کا صیغہ ہے، اور امر جب قرائن سے خالی ہو تو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پر مواظبت برتی ہے۔ نیز یہ ہے کہ یہ کلمہ ہم کو شیطان سے حفاظت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیں نصیب ہوتی ہے، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، شیطان کو ہم سے دور کرتا ہے۔ اور حدیث ہے، اور یہ اصولی قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، شیطان کو اپنے سے دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ کلمہ ہمارے لیے ضروری ہے، مفید ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی واجب اگر کسی وجہ سے پورا نہیں ہوتا ہو، جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو اس وقت تک واجب نہیں ہوگا، تو وہ وجہ بھی واجب ہی ہوتی ہے۔ ما لا یتم الواجب الا بہ، جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو وہ شے بھی واجب ہی ہوتی ہے۔ ما لا یتم الواجب الا بہ، جس کے ذریعے کوئی واجب پورا ہوتا ہو یا کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو، ادا نہ ہوتا ہو، مکمل نہ ہوتا ہو، مگر اس ذریعے سے وہ ذریعہ بھی واجب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وجوب کا قول زیادہ صحیح ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے جو کہا کہ مستحب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاد بن رافع، جس کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، الموصی فی الصلاۃ کی جو حدیث ہے، کہ آپ نے کہا اذا کبرتا یا اذا اردت الصلاۃ فکبر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ ذکر کیا، آپ نے کہا کہ تمام واجبات کو وہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ سمجھنا کہ جو خلاد بن رافع کی حدیث میں ہے یا مسیح صلاۃ کی حدیث میں ہے وہی واجب ہے اور دوسرے واجب نہیں، تو وہاں بھی بتایا تھا کہ تمام واجبات کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن ہاں جو کچھ کہ آپ نے اس مسیح صلاۃ کو بتایا تھا خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ کو، وہ سب واجب ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے اس حدیث سے دلیل پکڑنا کہ استعاذہ سنت ہے، یہ بہت قوی دلیل نہیں ہے جمہور کی۔ اچھا، یہ استعاذہ کب ہے؟ قرأت سے پہلے،
قرأت سے پہلے، اس کا مطلب ہوا کہ استعاذہ قرأت کے لیے، نماز کے لیے نہیں۔ اگر نماز کے لیے ہوتا تو نماز سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہم لوگ، تب تکبیر کہتے، یا اللہ اکبر کے بعد نیت پڑھتے تو ہی اعوذ باللہ پڑھ لیتے پہلے، تو اس کا مطلب کہ یہ قرأت کے لیے۔ اور اہل علم نے کہا، راجح قول یہی ہے کہ ایک مرتبہ جب قرأت آپ نے شروع کی پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ہر رکعت کی قرأت سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ پڑھنے سے پہلے تعوذ تسمیہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے، اولا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہر رکعت میں پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، ممانعت نہیں ہے، لیکن پوری نماز کی قرأت جتنی قرآن کی قرأت ہے وہ ایک قرأت جیسی، تو اس لیے وہ ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ یہ استعاذہ گویا کہ پہلی رکعت کے ساتھ ہی خاص ہے، کیونکہ مسلم میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت سے اٹھتے تھے تو استفتح القراءۃ بالحمدللہ، تو آپ الحمدللہ رب العالمین سے قرأت کرتے بلا سکوت کے، بلا چپ ہوئے، اٹھے اللہ اکبر کہہ کے قیام میں گئے الحمدللہ رب العالمین۔ اگرچہ عدم سکوت کہتے ہیں کہ عدم سکوت نہیں سکوت ہے، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ استعاذہ نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ نماز چونکہ عمل واحد ہے، ایک ہی پوری نماز کی چاروں رکعتیں یا تینوں رکعتیں یا دو رکعتیں، جو جیسی رکعت نماز ہو وہ سب چونکہ ایک ہی عمل ہے، اور سب آغاز سب رکعت کا آغاز قرأت سے ہی ہوتا ہے، اس لیے پوری نماز کی قرأت ایک قرأت کی طرح، لہذا پہلی رکعت میں تعوذ کافی ہوگا، یہی قول اکثر اہل علم کا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ ہر رکعت میں کرے، اور امام ابن تیمیہ نے اس کو پسند کیا، لیکن بہرحال پہلا قول جو ہے کہ ایک تعوذ کافی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ واضح ہے۔ اور آیت میں بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہر رکعت کے اندر پڑھا جائے، ہاں ہر ایک قرأت کے اندر تعوذ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ دیر ہم نے قرآن پڑھا، پھر اس کو بند کر کے چلے گئے دوسرے کسی کام میں، اور اس کے بعد پھر لوٹے تو پھر تعوذ ہے۔ لیکن مان لیجیے کہ بند کیا اور کسی طرح تھوڑی سی حرکت ہماری ہوئی اور پھر پلٹے تو نہیں، سمجھا کہ اللہ ہے کہ کسی سے بات کر لیں یا پھر قرأت کو منقطع کر دیں پھر پلٹیں تو اور بات ہے۔ تو اس طریقے سے اگر پہلی رکعت پر کے تعوذ پر اکتفا کیا جائے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی ہر رکعت پہ پڑھنا چاہتا ہے تو لا مانع، انشاءاللہ لا مانع۔ چلیے صاحب، اس کے بعد نماز کی کیفیتوں میں سے ایک حدیث کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تعوذ تسمیہ کا، تعوذ کا ذکر آیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ دعائے ثنا کا ذکر آیا۔ اب یہاں روایت جو ہے وہ صفت صلاۃ سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر اللہ والقراءة بالحمد للہ رب العالمین وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما واذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو تکبیر سے، بالتکبیر، کان یستفتح بالتکبیر، الف لام ہے، بالتکبیر، التکبیر بولے تو اللہ اکبر۔ پہلے بھی یہ گفتگو آ گئی ہے کہ کوئی دوسرا کلمہ جو اللہ کی کبریائی اور عظمت پر یاد کرتا ہو اس سے نماز شروع نہیں کی جا سکتی، نماز نہیں ہوگی۔ جیسے دوسرے لوگ کہتے کہ اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، اللہ الاجل، اللہ الاعظم، نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ التکبیر الف لام، تحریم وہاں التکبیر، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں جب مبتدا خبر دونوں ہی معرفہ ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے کہ نماز کا آغاز اور افتتاح صرف التکبیر سے ہوگا، اور التکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ ثابت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عملاً بھی ثابت نہیں ہے۔ پہلے گفتگو آ چکی ہے درس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے بالتکبیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نیت کر لی، اللہ کرنے کے لیے جائے کھڑا ہو، دل میں نیت ہے کہ اب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو نہیں کرے، ہاتھ بات لے بغیر اللہ کو، تو ایسے بھی وہ نماز میں داخل نہیں ہوگا نیت سے، اور نہیں اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرے گا تو نماز میں داخل سمجھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے التکبیر کے ذریعے، اور قرأت شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ قرأت سے مراد قرأت القرآن، جیسے کہ بالحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرأت قرآن۔ اب اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ تکبیر اور قرأت قرآن کے درمیان آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے، اپنے من میں، جی میں سری طور پر پڑھتا تھے، جیسا کہ ہم نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ
آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بعض روایت میں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ آپ جو سکوت فرماتے ہیں اس سکوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ سکوت میں بھی آہستہ پڑھنا بھی پڑھنا ہی ہے۔ اسی جب کہا جائے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو چپ رہو، سکوت اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جی میں کوئی پڑھتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ تو یہ منہی قرأت نہیں ہے، وہ قرأت نہیں ہے جس سے ممانعت کی گئی جی، کیونکہ من میں پڑھنے کو، جی میں پڑھنے کو بھی قرأت ہی کہتے ہیں، پڑھنا ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی اس کا مقام نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بحث پہ ذکر آئے گا۔ نماز جب آپ شروع کرتے تو اللہ اکبر سے کرتے، اور قرأت کا آغاز جو ہوتا ہے قرأت قرآن کا، چاہے سری نماز میں سری پڑھتے ہوں یا جہری نماز میں پڑھتے ہوں، تو قرأت جہریہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ثنا تعوذ بسم اللہ ہے۔ چنانچہ حضرت انس کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، کانوا لا یجہرون البسم اللہ، یا کانوا لا یجہرون بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نہیں پڑھتے تھے۔ اب بعض روایت میں کانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، سری پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال تو تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز ہوا، اور قرأت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے، اور اس کے بیچ کے اندر دعا استفتاح، تعوذ و تسمیہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، جب آپ رکوع فرماتے تو اپنے سر کو اٹھاتے نہیں۔ اشخص یشخص، اشخاص مانے سر کو اٹھانا، ایسا نہیں کہ کمر پیٹھ سیدھی ہے برابر ہے اور گردن اٹھی ہوئی ہے شتر مرغ کی طرح سے گردن اٹھاتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ پیٹھ اور کمر برابر ہو اور سر کو بالکل نیچے کر لیا، ایک دم نیچے کر لیا، اور پیٹھ کو اس طریقے سے ٹیڑھا قوس کے طریقے سے ٹیڑھا کر دیا۔ جس آدمی کی پیٹھ پر دیکھتے نہیں کچھ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے یا گول دائرہ کچھ بنا ہوا ہوتا ہے جی، کپڑ نکلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کہ گردن جھکا کے آپ رکھیں، اور نہیں یہ کہ صاحب گردن اٹھا کے رکھیں، پیٹھ، کمر اور سر سب ایک لیول میں ہونا چاہیے۔ کہتی ہے کہ رسول اللہ جب رکوع فرماتے تو آپ اپنے سر کو اٹھاتے نہیں، ولم یصوب، اور آپ اس کو ڈاؤن بھی نہیں کرتے، گویا کہ ولکن بین ذالک، اٹھانے اور بالکل جھکانے کے درمیان، ایک دم سر سے لے کر کے کمر تک کا جو حصہ ہے، پوری پیٹھ، کمر، سر سب ایک لیول میں ہوتا۔ یہ رکوع کی کیفیت ہو گئی۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ رکوع سے اٹھتے تو سجدہ نہ کرتے، حتیٰ یستوی قائما، یہاں تک کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، جس کو کہا گیا ہے بعض جگہ پڑھ چکے حتیٰ یعتدل، حتیٰ یطمئن، حتیٰ یرجع کل فقار مکانہ، ہر ہڈی، پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ سیدھی ہو جاتی۔ فرمایا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ، اس کے بعد سجدے میں جاتے، جب سر کو سجدے سے اٹھاتے ایک سجدے کے بعد، لم یسجد، تو اس وقت تک سجدہ دوبارہ سجدہ نہیں کرتے یا دوسرا سجدہ نہیں کرتے، حتیٰ یستوی جالسا سے، جب تک کہ وہ سیدھے طریقے سے بیٹھ نہ جائے اور پھر پیٹھ کی ہڈی سیدھی نہ ہو جائے، اطمینان نہ ہو جائے۔ یہ تو رکوع اور سجدے کی اطمینان کی کیفیت ہو گئی اعتدال والی، کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور اسی اعتدال کے فقدان کی وجہ سے خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹاتے رہے اور کہتے رہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پلٹو، نماز پڑھو، پلٹاؤ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وقال یقول فی کل رکعتین التحیہ، ہر دو رکعت پر آپ التحیہ پڑھتے تھے، یعنی پوری تحیات پڑھتے تھے۔ ایک لفظ کا ذکر کیا، جز بول کر کے کل مراد لیا، تحیہ پڑھتے تھے۔ اگر 2 رکعت نماز ہے تو تحیات، درود، دعا وغیرہ کر کے سلام پھیرتے، اگر 3 رکعت ہے تو صرف تحیات پڑھ کر کے اٹھ جاتے، تحیات پڑھ کے اٹھ جاتے۔ اب وہ تحیات کے اندر صلاۃ علی النبی ہے کہ نہیں، کہ صرف تحیات پڑھ کے اٹھیں گے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تو ہر 2 رکعت کے اوپر تحیات پڑھتے تھے۔ اگر 2 رکعت والی ہے تو بھی تحیات وہی اول آخر ہے، 3 رکعت والی ہے تو پہلی تحیات، 4 رکعت والی ہے تو 2 رکعت کے بعد پہلی تحیات، اور تیسری رکعت کے بعد جو بیٹھے مغرب میں تو یہ ہماری دوسری تحیات ہوتی ہے، دوسرا قاعدہ ہوتا ہے۔ چوتھی رکعت میں بیٹھتے دوسرا قاعدہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہر 2 رکعت پر تحیات۔ تحیات میں کیسے بیٹھتے؟ کالا یفرش رجلہ، بایاں پیر جو ہے آپ کا ایسے بچھا دیتے، اور اس بائیں پیر کے اوپر سرین کا بائیں طرف کا جو حصہ ہے ہپ کا، وہ اس کے اوپر ڈالتے، اور داہنے پیر کو ایسے گاڑ کے کھڑا رکھتے، انگلیاں قبلہ رخ ہوتی، اس طرح سے انگلی قبلہ رخ ہوتی، اس کو ایسے کھڑا کرتے، پاؤں کو، داہنے پاؤں کو، بائیں پیر کو ایسے بچھاتے، اس کے اوپر بیٹھتے، جس کو افتراش کہتے ہیں۔ اور یہی کیفیت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سجدے کے درمیان بیٹھنے کی بھی۔ اور بات آ چکی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہد میں افتراش ہی کرتے تھے، کیونکہ تورک جو ہے سرین کے بل بائیں سرین کو زمین کے اوپر رکھنا اور بائیں پیر کو داہنے پاؤں کے نیچے سے اس طرف باہر نکالنا اور داہنے پیر کو ایسے گاڑ کے رکھنا، یہ جو ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئی ہے،
جس کو ہم صحیح بخاری اور ابو داؤد وغیرہ کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، انہوں نے 2 تحیات والی روایت پڑھی تھی اور تورک آخری تحیات میں کیا تھا. تو اسی لیے ہم بتا چکے کہ راجح قول یہی ہے کہ اگر صلاۃ ثنائیہ ہو 2 رکعت والی نماز ہو تو اس میں بھی افتراش ہی کرنا ہے، تورک نہیں. لہٰذا ہو الراجح انشاءاللہ. بہرحال تو کہتی ہے کہ 2 رکعت میں آپ تحیات کرتے اور پیر کو، بایاں پیر کو بچھاتے اور دائیں پیر کو گاڑ کے کھڑا رہتے. وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے عقبہ سے منع کرتے ہیں. یہ عقبۃ الشیطان کیا ہے؟ تو اس کی کئی توجیہ کی گئی. کہا کہ دونوں پیر جو ہوتا ہے سجدے سے اٹھنے کے بعد 2 سجدے کے درمیان ہو، اس میں یہ دونوں پاؤں جو اس کو ایسے موڑ لیا، یعنی دونوں پیر کا جو اوپری حصہ ہے اس کو زمین سے ٹچ کر دیا اور ایری کو کھڑی کر دیا. ٹھیک ہے، ایری کے اوپر دونوں سرین رکھ دیا. ایک یہ کیفیت ہوئی. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ سرین، دونوں سرین کو زمین پر ٹیک دیا. یہ دیکھ لیجیے، یہ کونا مان لیجیے کونے کا ہمارا سرین ہے، اس کو ایسے ڈال دیا اور پنڈلی رانڈ کو ایسے کھڑا کر دیا اور دونوں پاؤں کو، دونوں ہاتھ کو زمین کے اوپر پیچھے ٹکا دیا دائیں بائیں طرف. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ کیفیت بالکل ہی عجیب طرح کی، بیکار کیفیت، اور یہی یہاں اصل میں مراد ہے. تو اور ایک شکل وہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ دونوں ایڑی کے اوپر بیٹھ گئے اور ہاتھ زانو کے اوپر ہے، جس کو اقاع کہا گیا. اقاع تو یہ 2 سجدے کے درمیان جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگرد نے، غالباً طاؤس وغیرہ نے، عطا نے، کہ کیا ہے یہ 2 سجدے کے درمیان ایڑی کے اوپر بیٹھنا، دونوں پیر کو ایسے کھڑا کرنا، ایڑی کے اوپر بیٹھنا 2 سجدے کے درمیان بین السجدتین. تو کہا انہا من السنہ، سنت ہے. تو اس کا معلوم ہوا کہ کبھی کبھار یہ بیٹھنا بھی 2 سجدے کے درمیان ایڑی پر بیٹھنا مسنون ہے. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے جو اکثر عمل سے صحیح سمجھ کے ثابت ہے اور حدیثوں سے، وہ ہے افتراش، کہ 2 سجدے کے درمیان بھی بائیں پیر کو بچھا کے بیٹھیے اور داہنے پیر کو ایسے گاڑ کے کھڑا رکھیے. یہ شکل زیادہ عمدہ ہے. لیکن تحیات کے اندر یا دوسرے مواقع پر ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا یہ مکروہ ہے. اور یہ جو خاص طریقہ سے جو بتایا گیا کہ صاحب سرین کو زمین پر ٹیک دینا اور دونوں پاؤں کو ران سمیت ایسے اٹھا لینا اور ہاتھ کو زمین کے اوپر ٹیک لینا، یہ کیفیت بالکل مکروہ کیفیت ہے. یہ جیسے کتا بیٹھتا ہے اس طریقے سے بیٹھنا. تو اس کو عقبۃ الشیطان کہا گیا کہ شیطان جس طریقے سے سرین پر بیٹھتے، یہ شیطانی بیٹھک. یا تو شیطان اس طرح بیٹھتا ہوگا، یا یہ ہے کہ شیطان اس طرح کے بیٹھنے پر آمادہ کرتا ہوگا، یا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بیٹھنے کی یہ جو کیفیت ہے یہ چونکہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے اس کو شیطانی عمل سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یا تو تشبیہ دی جا رہی ہے یا واقعتاً شیطان ایسا بیٹھتا ہوگا، واللہ اعلم. تو اس طرح کے بیٹھنے سے کہ دونوں سرین زمین کے اوپر ہو اور دونوں پاؤں ران کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں اور ہاتھ زمین پر دونوں ٹکائے گئے ہوں دائیں بائیں، یہ بیٹھک بالکل خراب ہے. لیکن ایڑیوں پر اگر بیٹھتا ہے کوئی آدمی 2 سجدے کے درمیان، انشاءاللہ وہ جائز. تو یہ ہے عقبۃ الشیطان. اور اسی طریقے سے آپ منع فرماتے تھے کہ آدمی اپنے ذرا کو، یہ ذرا ہے، یہ کہنی اور یہ کلائی کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ ذرا ہے، جو موٹا حصہ ہے ہمارے ہاتھ کا، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ، یہ ذرا ہے. تو ذرا کو زمین کے اوپر بچھا دینا. جیسے جانور، کتا وغیرہ، درندہ وغیرہ جو دیکھتے ہیں بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ اگلی دونوں ٹانگوں کو، پوری ٹانگ کو زمین پر پھیلا دیتا ہے. ہم کو سجدہ کیسے کرنا ہے؟ کلائی پر سجدہ کرنا ہے، اس طور سے کہ کہنی ہماری زمین سے اٹھی رہے اور کہنی پہلو سے بھی الگ رہے. تو اس دونوں ہاتھ کو زمین کے اوپر بچھا دینا پورا، آپ اس سے منع فرماتے تھے. وَيَنْهَىٰ أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ، اور آپ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ آدمی اپنے دونوں ذرا کو پھیلا دے زمین پر جیسے کہ درندہ پھیلاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جانور سے تشبیہ دینا یہ عمل حرام ہے، کیونکہ جانور سے تشبیہ دینا اور بھی مسلمان کے لیے، نمازی کے لیے، اس سے خراب بات اور کیا ہوگی کہ کسی بیٹھک کو شیطان کی بیٹھک کہی جائے یا کسی بیٹھک کو کہا جائے کہ یہ درندوں کی بیٹھک ہے. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، جہاں بھی جانوروں سے تشبیہ آئی ہے وہ مذمت ہی کے لیے ہے، چاہے گدھے سے تشبیہ ہو، کہ کتے سے تشبیہ ہو، کہ درندے سے تشبیہ ہو، وہ سب مذمت کے لیے. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يستفتح الصلاۃ بالتکبیر، یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، جیسے لفظ اللہ اکبر کے ذریعے آپ نماز شروع کرتے، ویسے ہی کہتی ہیں کہ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، نماز کو ختم کرتے تھے التسلیم کے ذریعے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے.
کسی اور دوسرے طریقے سے نہیں کہ اٹھ گئے گردن پھیر دیا اور قبلے سے انحراف کر دیا اور آپ کی نماز ہو گئی، باطل ہو گئی نماز. آپ کو السلام کر کے ہی نکلنا ہے. اگر نماز ختم کرنی ہے، نماز سے آپ باہر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مشروع طریقہ جو ہے وہ السلام ہے. الحمدللہ آپ نے حدیث کا معنی پڑھ لیا، سمجھ لیا. کہتے ہیں مسلم نے اس حدیث کو نکالا ہے وَلَهُ عِلَّةٌ، اس میں ایک علت ہے، علت خفیہ ہے. بظاہر سند بالکل ٹھیک ہے، لیکن علت ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر جو ہے نا وہ ایک بندہ ہے ابو الجوزا، تابعی ہے ابو الجوزا، جس کا نام ہے اوس بن عبداللہ الربعی. اوس بن عبداللہ الربعی، اس نے اس حدیث کو عائشہ سے نہیں سنا. حدیث ہے کہ ابو الجوزا نے، علامہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ ابو الجوزا کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو بھیجا کہ حضرت عائشہ سے نماز کی کیفیت کو دریافت کر کے لائے، چنانچہ انہوں نے ہم سے یہ کیفیت بیان کیا. وہ شخص کون تھا؟ شخص مجہول ہے. کہتے ہیں یہ علت ہے، لیکن اس کو محمول کیا جائے اتصال پر بئی طور کہ ابو الجوزا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 26 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. سمجھا؟ تو اگر شروع میں انہوں نے کسی آدمی کے ذریعے دریافت کیا تو جو شخص ماشاء اللہ اتنی لمبی مدت کے بعد، دراصل 83 میں اس کی موت ہوئی، دراصل 83 میں حضرت عائشہ کی موت کے 26 سالوں کے بعد، تو اتنی لمبی مدت میں یہ امکان قوی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ سند کو متصل کرنے کے لیے یا سند عالی کہ ہم نے کسی اور کے واسطے سے یہ حدیث حضرت عائشہ تک آئی ہے اور عائشہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں پایا ہے اور اس کے بعد تک بھی وہ زندہ رہے 26 سال تک، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے خود بھی ملاقات کر کے دریافت کیا. تو اس لیے یہ ممکن ہی نہیں بلکہ غالب امکان ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی عصر میں ہیں. اور ابو الجوزا کوئی مدلس نہیں ہے، جب تک کہ کسی اچھا امام مسلم کے اصول اور قواعد میں سے یہ کہ اگر راوی اور مروی روایت کرنے والا جس سے روایت کر رہا اگر دونوں ایک زمانے میں پائے گئے ہوں اور ملاقات ممکن رہی ہو اور راوی مدلس بھی نہیں ہے تو اس کو اتصال پر محمول کیجیے، ملاقات پر محمول کیجیے. اگر مدلس ہے تو نہیں محمول کرے گی، یا اگر صراحت کے ساتھ کہیں وضاحت ہے کہ اس کی پوری زندگی ملاقات نہیں ہوئی، اگر کہیں ایسا مورخ نے کہیں لکھا ہے تب ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، حیات ہے دونوں کی، ایک عمر میں ایک عصر میں رہے ہیں بلکہ بعد تک رہے ہیں اور ملاقات ممکن ہے، اور ویسے بھی تابعین کا حرص ہم جانتے ہیں کہ صحابی سے ملاقات کرنے میں ان کی دلچسپی ہوتی تھی، حدیث ڈائریکٹ صحابی سے لینے میں دلچسپی ہوتی تھی. آج کوئی حدیث لینے آتا ہے اور میں جس سے صحیح بخاری روایت کرتا ہوں اگر وہ استاد موجود ہے تو آدمی اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے ہم سے بھی پڑھ لیتا ہے اور ہمارے استاد سے بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بھی روایت کرے اور ڈائریکٹ ہم کو ڈراپ کر کے ہمارے استاد سے بھی روایت کر دے. یہ سند عالی ہے، اور یہ بات لوگوں کے اندر بڑی محبوب ہوتی تھی کہ اگر کہیں بھی استاد کا استاد ہے تو وہاں جا کر کے آدمی پڑھتا تھا تاکہ اس کی سند عالی ہو. تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ بلکہ امام مسلم کے قاعدے کے مطابق یہ حدیث سماع کے اوپر محمول کی جائے گی. چلیے ایسا ہے، یہ کلمی گفتگو تھی جو آپ کے سامنے آئی، وہ جو علت خفیہ ہے اس کے تعلق سے. الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے ماشاءاللہ عقبۃ الشیطان میں ایک مرتبہ پھر لوٹاتا ہوں کہ عقبۃ الشیطان آپ نے سمجھ لیا کہ جس شیطان کے عقبہ سے بنا کیا گیا وہ یہ ہے کہ آدمی دونوں سرین کو زمین پر ٹیکے اور دونوں پنڈلی اور ران کو کھڑا رکھے اور دونوں ہاتھ کو زمین پر ٹیکے. ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ صاحب دونوں سرین کو اپنے ران پہ اپنے ایڑی پہ رکھے 2 سجدے کے درمیان، جس کو ہم نے کہا کہ 2 سجدے کے درمیان یہ عمل مسنون ہے، جائز. لا الہ الا اللہ. اور کسی نے کہا کہ ایسے کر کے دونوں پیر کو الٹا پلٹ دیا، زمین پہ رکھ دیا، پشت والا جو حصہ اوپر والا اس کو نیچے کر دیا اور اس کے اوپر ایڑی پر بیٹھے. اور کسی نے کہا کہ ایسے انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہے، ایڑی پر بیٹھے. تو یہ جو انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور ایڑی پر بیٹھے سرین رکھے دونوں، تو یہ تو 2 سجدے کے درمیان سنت ہے جیسا کہ ابن عباس کی مسلم میں روایت ہے. لیکن اس طریقے سے پلٹ دینا تب ایڑی پر بیٹھنا، ایک یہ معنی، اور دوسرا معنی وہی کہ دونوں سرین زمین پہ ہو، ران اور پنڈلی کھڑی ہوئی ہو اور ہاتھ دائیں بائیں زمین پر ہوں. یہ جو کیفیت ہے یہ اصل میں یہی عقبۃ الشیطان یا عقبۃ الشیطان. چلیے صاحب، رکوع کی کیفیت معلوم ہو گئی کہ سر پیٹھ وغیرہ سب رکوع کی حالت میں برابر ہونا چاہیے، نہ سر اٹھا ہو نہ سر جھکا ہوا ہو، اور اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں استقرار ہو کہ ہر ہڈی سیدھی ہو جائے. سجدے کے درمیان بھی یہی طمانینت ہونی چاہیے، اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے اور فعل سے بھی ثابت ہے. قول سے جیسے خلاد بن رافع کو کہا تھا، اور فعل جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہے، یا ابو حمید ساعدی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں 9 دوسرے تھے، ایک وہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ انہوں نے سنایا.
لا الہ الا اللہ. اور سجدے میں زمین کے اوپر دونوں ہاتھ کو بچھانے سے منع کیا گیا ہے. سمجھا کہ یہ کیونکہ یہ شخص متکاسل سست آدمی کی صفت ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی نشاط کے ساتھ کرے اور اس کا ہر عضو ایک دوسرے سے الگ ہو، متمیز ہو. درندے سے، کتوں سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ انسان کے لیے جس کو اللہ نے مکرم مشرف بنایا ہے، وہ کیسے جانوروں کی سے تشبیہ کرتا ہے یا تشبہ اختیار کرتا ہے، خاص کر کے نماز کی حالت میں. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، اعتدال کے ساتھ سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، ہر عضو ایک دوسرے سے متمیز ہو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ ہے، اور تم میں کا کوئی اپنے ذراع کو، اپنے ہاتھ کو زمین پر نہ بچھائے انبساط الکلب ہے کا انبساط الکلب، کتے کے بچھانے کے طریقے سے. اور نماز سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لہٰذا صرف نماز نیت کر کے داخل ہو جانا بغیر تکبیر کے، اور نیت کرنا کہ ہم نماز ختم کر رہے ہیں بغیر تسلیم کے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم. انشاءاللہ یہ حدیث آئے گی، اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی. اب اس کے بعد ہمارے سامنے حدیث رفع الیدین کی ہے 3 مواضع پہ. انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے درس میں پڑھیں گے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جماعت میں ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی اور امام صاحب آخری تشہد میں ہو تو ہم تشہد میں کس طرح بیٹھے؟ آپ کا وہ آخری تشہد نہیں ہے، امام کا آخری تشہد آپ کا آخری تشہد نہیں ہے. آپ بیٹھ رہے ہیں تو افتراش آپ کے لیے بیٹھنا ہے. افتراش کریں گے، بائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھیں گے اور دائیں پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرتے ہوئے کھڑا کر کے رکھیں گے. اور تحیات بھی پڑھیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھیں گے. اور جتنی دعائیں ہیں امام کے سلام پڑھنے تک یا سلام پھیرنے تک، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو، چپ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں. امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو مقتدی کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ موضوع آئے گا. امام بیٹھ کے پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا. مگر راجح قول یہی ہے، جس کو میں راجح کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر امام مقرر امام ہے، وہ بیمار ہے، معذور ہے، اور تکبیر تحریمہ سے اس نے بیٹھ کر نماز شروع کی ہے، تو طالب مقتدیوں کو کے لیے بیٹھ جانا افضل ہے. اور اگر کچھ رکعت اس نے پڑھی یا ایک قیام اس نے کیا اور پہلے ہی قیام کے اندر اس کا سر چکرایا اور وہ بیٹھنے پر مجبور ہوا، تو پھر سارے مقتدی اپنی پوری نماز کو جیسے پڑھتے ہیں قیاماً ویسے ہی پوری کریں گے. لیکن اگر امام نے تکبیر تحریمہ سے ہی نماز کا آغاز بیٹھ کر کیا ہے تو پھر تمام مقتدیوں کو بیٹھ جانا ہوگا، شروع سے ہی بیٹھ کر پڑھنا ہوگا. ھذا ھو الراجح، انشاءاللہ یہی قول راجح ہے. ہم اس باب کو انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں تفصیل سے بات کریں گے. اگر کوئی دعا استفتاح بھول جائے تو کیا کرے؟ کچھ نہیں، الحمدللہ نماز آپ کی صحیح ہے. دعا استفتاح مسنون ہے، مستحب ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. افضلیت ترک ہوئی لیکن نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز صحیح ہے، کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے آپ کو. 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز میں پہلے تشہد میں صرف تحیات پڑھنا ہے یا تحیات کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا ہے؟ اللہ بھلا کرے. یہ مسئلہ ہے گفتگو کا کہ ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھتے تھے. اب تحیات سے مراد جمہور اہل علم نے کہا کہ صرف التحیات. یہ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے. اب بعض اہل علم کا قول ہے، امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے. حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کا تو قول ہے ہی کہ صرف تحیات ہی پڑھتا ہے. اور شافعیہ کا بھی قول قدیم ہے. شافعیہ قول جدید میں یہ دوسرا قول ہے. بعد والا قول جو امام شافعی کا ہے، جو اس کا فتویٰ انہوں نے مصر میں دیا تھا، وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے، بلکہ وجوب تک کا قول کہا ہے انہوں نے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وجوب کے قائل. لیکن دوسرے اہل علم جو ہے، شیخ بن باز وغیرہ رحمہم اللہ، وہ سب کہتے ہیں کہ مسنون ہے، مسنون ہے، درود شریف پڑھ لینا مسنون ہے. دلیل بہت صراحت کے ساتھ تو ہم نہیں کہیں گے، سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر صلاۃ اور سلام کا حکم دیتا ہے، صلو وسلموا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یا رسول اللہ، ہم نے قد عرفنا علیک السلام، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو جانا کہ کیسے آپ کو سلام کرنا ہے نماز کے اندر. التحیات میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو صحابی نے یہی سمجھا کہ جہاں صلاۃ ہے وہاں سلام ہے، جہاں سلام ہے وہاں صلاۃ ہے. اور خاص کر کے تحیات میں ہم نے السلام کیا ہے، السلام علیکم ایھا النبی. تو اس آیت کریمہ کا اور سائل کے سوال کرنے کا جو مدعا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تحیات اول اور تحیات ثانی، اور نہ آپ نے یہ فرق کیا، بلکہ یہ کہا آیت کی تفسیر میں کہ جب صلاۃ ہو تو سلام ہو، سلام ہو تو صلاۃ ہو. آپ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ وحی آئی اور درود ابراہیمی کا مسنون
صیغہ آپ نے لوگوں کو بتایا. تو جہاں سلام ہو وہاں صلات ہو، جہاں صلات ہو وہاں سلام ہو، اور اسی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلام اور صلات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. اس لیے انشاءاللہ سنت ہے کہ تحیات اول میں بھی تحیات کے ساتھ صلاۃ علی النبی پڑھ کر کے تب اٹھا جائے. نماز کی حالت میں اگر منہ میں تھوک آ جائے اور ایک دو قدم پر ٹیشو ہے تو کیا ایک دو قدم آگے بڑھ کر ٹیشو لے سکتے ہیں صفائی کی نیت سے؟ لے سکتے ہیں. اگر سامنے ٹیشو ہے ایک دو قدم آگے بڑھ کر کے اگر ٹیشو لے سکتے ہیں اور تھوک اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، یا ناک سے مادہ نکل رہا ہے اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو قدم آگے بڑھنے میں اور پیچھے رہ جاتے قہقرہ الٹے پیر لوٹ کر کے اپنے مصلی پر آنے میں کوئی حرج نہیں. یہ عمل قلیل ہے، اسے انشاءاللہ نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نماز میں سورہ کیا ترتیب سے پڑھنا چاہیے؟ نہیں ضروری ہے، بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں سورہ نساء پہلی رکعت میں پڑھا اور اس کے بعد سورہ آل عمران دوسری رکعت میں پڑھا، ترتیب کے خلاف پڑھا. تو سورت کی ترتیب صحابہ کا اجتہاد ہے. ہاں آیتوں کی ترتیب ضروری ہے لیکن سورتوں کی ترتیب ضروری نہیں. آگے پیچھے سورت ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا.